وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور بقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم، بقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم، کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ غوثیت میں یہ شعر کہا ہے کہ اے رضا چیست غمز جملہ جہاں دشمن تست۔ یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم ہے اے رضا اگر پوری دنیا بھی تمہاری مخالف اور دشمن ہو جائے تو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے رضا چیست غمز جملہ جہاں دشمن تست، کرد ام مامن خود قبلہ حاجہ تیرا، کہ ہم نے اپنے سارے امور کو، اپنے وجود کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اب ہمارے مخالفین اور دشمنوں کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ بارگاہ غوثیت سے حل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے یہ عنوان کے حوالے سے میں نے اپنی اس 45-46 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ سنا ہے، اور میں نے بکوشش تلاش و جستجو کے باوجود اس طرح کا کوئی رسالہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے نہیں ملا ہے۔ آپ کی غوثیت، آپ کی قطبیت یہ مسلم ہے، اور میں اسی کے حوالے سے آج آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں گا۔ آئیے آغاز گفتگو سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذران محبت پیش کر لیں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نظام کائنات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے حکمرانوں کے بنائے ہوئے قانون کی بنیاد پر چلا کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے حکمراں اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظام کائنات یہ دنیا کے ظاہری حکمرانوں کی بنیاد پر نہیں چلتا ہے، بلکہ یہ اللہ کے نیک بندے اور اولیاء کرام کے نظام بنائے ہوئے نظام کی بنیاد پر چلتا ہے۔
حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ حضور اس وقت دلی کا قطب کون ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو تربوزہ بیچتا ہے اور وہی دلی کا قطب ہے۔ وہ جاتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء کے بتائے ہوئے نشان کے مطابق اور علامات اور نشانی کے مطابق اسے تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے کے بعد ان سے خربوزہ یا تربوزہ خریدتے ہیں، اور ایک مرتبہ چکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ میٹھا نہیں ہے، دوسرا دو۔ وہ سیدھے سادھے تھے، انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے دوسرا خربوزہ اٹھا کر کے ان کو دے دیا۔ اس کو بھی ایک مرتبہ چکھا اور کہا کہ کیسا خربوزہ بیچتے ہو، لاؤ دوسرا دو۔ تو پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا اور دے دیا۔ آئے اور آ کر کے کہا حضرت بڑے ڈھیلے ڈھالے اور بڑے سیدھے سادھے ہیں، اسی لیے دلی کا نظام اس وقت بڑا درہم برہم ہے اور دلی کا نظام خوب صحیح نہیں چل رہا ہے۔ آدمی سیدھے ہیں، سختی سے کام نہیں لیتے ہیں، جس کی بنیاد پر نظام سے بہت ڈھیلا ڈھالا چل رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر آئے تو دیکھا کہ دلی کا نظام بالکل درست ہے اور ہر چیز قانون کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ فلاں جگہ پر یہ بھشتی کی شکل میں ہے اور پانی لوگوں کو پلاتے ہیں۔ یہ گئے اور انہوں نے بتائے ہوئے نشان کے مطابق انہیں تلاش کر کے پانی خریدا، اور پانی خرید کر کے ہاتھ میں لے کر کے وہ پانی پھینک دیا اور کہا کیسا پانی بیچتے ہو، اس میں کنکڑ پتھر ہے، دوسرا پانی لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ تم مجھے خربوزہ والا سمجھے ہو کیا؟ پہلے پیسہ جمع کرو، اس کے بعد تمہیں پانی ملے گا۔ تو یہ واپس آ گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہی سے نظام دنیا قائم ہے، اور یہ دنیا کا نظام انہی کے بنائے ہوئے اصول، قانون اور ضابطے کے مطابق چلتا ہے۔ یہ ظاہری حکمراں ان کی وجہ سے دنیا نہیں چلا کرتی ہے۔ یہ ظاہری حکمراں جو ہوتے ہیں یہ ہمارے اعمال اور اہل دنیا کی اصلاح و فساد کے اعتبار سے انہیں مقرر کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر لوگ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہیں، اللہ و رسول کی فرما برداری میں ہیں، گناہوں سے دور ہیں اور اس دنیا میں فساد بپا نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے اچھے حکمراں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نافرمانی خدا اور رسول میں زندگی گزرتی ہے اور گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، فتنوں و فساد اگر دنیا والے کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ایسے لوگ جو ہیں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں۔ تم اگر اپنے حکمراں کو بدلنا چاہتے ہو تو تم اگر اپنے اعمال کو سدھار لو، حکمراں خود بخود بدل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ سے گزر رہے تھے تو بصرہ کا حاکم بڑا ظالم تھا۔ لوگوں نے شکایت کیا اور کہا حضور دعا کیجئے کہ یہ ظالم حاکم ہلاک ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ایسا ظالم شخص مخلوق خدا کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے، میں بھی سوچتا ہوں کہ دعا کر دوں اور ہلاک ہو جائے، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں اسے دعا کر کے اسے ہلاک بھی کر دوں تو اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ اس کے بعد جو آئے گا وہ ظالم نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے میں دعا نہیں کر رہا ہوں، اور میں اس کے بجائے تمہیں ایک ایسا نسخہ اور ایسی ترکیب بتا رہا ہوں، اگر تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ تو ایسی صورت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمراں سے نجات دے دے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تم اپنے اعمال کو سدھار لو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ و رسول کی نافرمانی سے تم توبہ کر لو،
اور فرمانبردار خدا و رسول بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظالموں سے نجات دے دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت پر عمل کیا اور انہوں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لیا، نافرمانی خدا و رسول سے تائب ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ظالم حکمراں سے نجات دے دیا۔ 3 مہینے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم کا گزر پھر بصرہ سے ہوا۔ لوگوں نے ان کی دستبوسی کر کے کہا، حضور آپ نے بہت اچھا نسخہ ہمیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم حکمراں کو ہلاک کر دیا اور ایک نیک اور صالح اور رحم دل حکمراں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ تو انسان کی اصلاح و فساد کے اعتبار سے یہ حکمراں مسلط ہوتے ہیں، ورنہ قانون دنیا اور نظام کائنات جو چلتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہی چلایا کرتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اصطلاح شرع میں اللہ کے ولی اور اولیاء کرام کہا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، 300 ایسے اولیاء کرام ہیں جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، انہیں اخیار کہا جاتا ہے۔ 40 ایسے اولیاء کرام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماتحت ہوا کرتے ہیں اور انہیں ابرار کہا جاتا ہے۔ 7 ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں ہر وقت دنیا میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماتحت ہوا کرتے ہیں اور انہیں ابدال کہا جاتا ہے۔ 5 ایسے ہوتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نئے نقش قدم اور ان کے دل کے اوپر ہوا کرتے ہیں اور انہیں نخبہ کہا جاتا ہے، اور 3 ایسے ہیں جو حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر ہوتے ہیں جنہیں نجبہ کہا جاتا ہے، اور ان میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں کسی میں کمی ہوا کرتی ہے نیچے کے آدمی کو ترقی دے کر کے اوپر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوا کرتا ہے۔ خود فرمایا انہوں نے، کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ جو ولی جس نبی کے ماتحت ہوتا ہے اس نبی کی خصوصیات اور اس کے اوصاف اس کے اندر نمایاں ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ماتحت ہوتا ہے اس کے اندر جلال پائیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ماتحت ہوتا ہے اس کے اندر جمال پائیے گا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ماتحت ہوگا اس کے اندر آپ کو حسن و جمال ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماتحت ہوگا اس کے اندر کمالات بے شمار آپ پائیے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے اور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہوں۔ یہی وجہ ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء اور رسولان گرامی وقار میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے تمام اولیاء میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی وقار کو بشارت دیا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ تمہارے یہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ اس کے بڑی عظیم الشان اس کا عالم ہوگا، اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسے میرا مقام انبیاء کرام اور رسولان گرامی وقار کے درمیان ہے اسی طریقے سے اس کا مقام تمام اولیاء کے درمیان ہوگا۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ امت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور سب سے زیادہ مرید حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، سب سے زیادہ معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اولیاء کرام میں جتنی کرامات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں اتنی کرامات کسی ولی کو رب کائنات نے عطا نہیں فرمایا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی ولی پیدا کیے ہیں چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں وہ سب کے سب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دل میں ادب رکھتے ہیں، اور حضرت شیخ ابو عمرو عثمان صدیفی رحمت اللہ تعالی صدیفینی رحمت اللہ تعالی علیہ
اور حضرت ابو محمد شیخ عبدالحق حدیمی رحمت اللہ تعالی علیہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کے جیسا نہ کوئی ولی پیدا کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ولی ایسا پیدا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی قول کی تشریح کرتے ہوئے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے، بقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حریم کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب قیامت تک اسی مقام پر فائز رہیں گے، یہاں تک کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تب بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر فائز ہیں۔ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو غوث وقت ہوا کرتا ہے اور غوثیت کبریٰ کے مقام پر جو فائز ہوتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے پوری دنیا مثل آئینہ ہوا کرتی ہے اور اس میں وہ پوری دنیا کے نظام کو اور ہر چیز کو وہ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اونچے مقام پر ہیں، حضرت شیخ مجدد نے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے، غوث اور حضرت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جو غوث ہوا کرتا ہے اس کے دو وزیر ہوتے ہیں، ایک کا نام عبد الملک اور ایک کا نام جو ہے عبد الرب ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی اپنے زمانے کے زبردست ولی ہوا کرتے ہیں، دو وزیر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جب اس غوث کا انتقال ہوتا ہے تو انہی دونوں وزیروں میں سے ایک وزیر کو مقام غوثیت کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اور ہر زمانے میں جو غوث وقت ہوتا ہے، جو غوث وقت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اور ہر زمانے میں غوث رہے ہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر حضرت ابو بکر و عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق فائز ہوئے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان ان کے وزیر ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اس مقام پر فائز ہوئے، حضرت عثمان و علی وزیر ٹھہرے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولائے کائنات، حضرت امام حسن مصطفیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، یہ سلسلہ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ تک ایسے ہی چلتا رہا۔ یکے بعد دیگرے وہ غوثیت کے مقام کبریٰ کے اوپر مستقل طور پہ فائز ہوئے، لیکن حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب اس مقام کے اوپر کوئی مستقل طور پہ فائز نہیں ہوا، بلکہ جو بھی اس مقام پر فائز ہوا وہ حضرت امام حسن عسکری کا نائب بن کر کے فائز ہوا۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جبہ خرقہ مبارک اور آپ نے اپنا مسلح کسی صاحب کو دے کر کے وصیت کیا تھا کہ یہ جبہ اور یہ مسلح حفاظت سے رکھنا اور نسلاً بعد نسل اسے وصیت کرتے جانا۔ جب بغداد کی سرزمین پر عبد القادر نامی ایک شخص منبر پر کھڑا ہو کر کے قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ کا اعلان کر دے تو اس تک یہ پہنچا دینا اس مقام غوثیت کبریٰ کا وہی مستحق ہے۔ حضرت امام حسن عسکری کے بعد جتنے بھی لوگ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے وہ مستقل اور پرماننٹ نہیں بلکہ حضرت امام حسن عسکری کے نائب اور وائس ہو کر کے رہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں جلوگر ہوئے اور آپ جب اس مقام کے اوپر فائز ہوئے تو مستقلاً فائز ہوئے ہیں، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب کوئی بھی اس مقام کے اوپر فائز نہیں ہوا ہے۔ حضرت امام مہدی قرب قیامت میں جب ان کا ظہور ہوگا وہی اس مقام کے اوپر فائز ہوں گے، اور جتنے بھی اب اس زمانے میں ہیں اولیاء کرام یا غوث وقت یا قطب وقت وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ہیں۔ اسی لیے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اور اس نعمت کا چرچا کرتے ہوئے آپ نے اپنے قصیدے میں کہا ہے، افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا یغرب،
پہلے کے لوگ جب مقام غوثیت کبریٰ کے اوپر جو لوگ فائز ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ اس مقام پر فائز ہونے کے بعد پھر ان کی جو ہے غوثیت اور ان کی قطبیت کا آفتاب اور سورج ڈوب جایا کرتا تھا، لیکن میری قطبیت اور میری غوثیت کا آفتاب صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچپن میں تھے، زمانے طالب علمی میں، اس زمانے میں حضرت ابو الوفا تاج العارفین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت ابو الوفا تاج العارفین کی محفل میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ حضرت ابو الوفا تاج الدین تاج العارفین نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، پہلی نظر میں آپ نے پہچان لیا، آپ نے فوراً مجمع میں اعلان کر کے کہا اس بچے کو باہر نکال دو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفل سے باہر کر دیا جاتا ہے، پھر آتے ہیں، پھر باہر نکلوا دیتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ بھی آئے، تیسری مرتبہ بھی باہر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت تاج العارفین بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد اپنے پہلو میں بٹھا کر کے کہتے ہیں سنو، میں نے اس بچے کو اس لیے باہر نہیں کیا تھا کہ یہ بچہ اس محفل کے لائق نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے، میں نے اس بچے کو اس لیے باہر نکالا تھا کہ تم سب کے سب لوگ اسے اچھی طریقے سے پہچان لو اس بچے کو، اور اب پہچان لو اس بچے کو۔ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے، بغداد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں کے اوپر ہے، اور اس اعلان میں وہ سچ ہوگا اور رب کائنات کی جانب سے اسے حکم ہوگا، تب یہ اعلان کرے گا۔ اور حضرت غوث اعظم سے انہوں نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ بچے، اور لوگوں کی روحانیت کے پرندے تو چہچہاتے ہیں اور چہچہانے کے بعد چپ ہو جاتے ہیں، لیکن تمہاری روحانیت کا پرندہ اور تمہارا فیضان غوثیت جو ہے یہ صبح قیامت تک یہ جاری رہے گا، اور تمہاری روحانیت کا پرندہ ہمیشہ چہچہاتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شعر میں کہا ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے ساری کائنات کو اور اس دنیا کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی دنیا اور رائی کے دانے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری دنیا کو سمیٹ کر کے دیکھ لیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے پہلے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا وہ مرد خدا نہیں ہو سکتا جو شخص اپنی ہتھیلی میں پوری دنیا کو نہ دیکھ لے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا وہ شخص مرد خدا نہیں ہو سکتا جو اپنے انگوٹھے کے ناخون میں پوری دنیا کو نہ دیکھ لے، اور غوث اعظم فرما رہے ہیں ہتھیلی تو دور کی بات ہے، انگوٹھے کا ناخون تو دور کی بات ہے، میں تو رائی کے دانے میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک زبردست سائنسداں تھا، البرٹ نام کر کے، آئنسٹائن البرٹ، اس نے اعلان کیا تھا کہ میں نے ایک ایسی کہکشاں دریافت کر لیا ہے جو کہکشاں زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے، یعنی اتنی دوری کے اوپر ہے کہ نور جس رفتار سے سفر کرتا ہے، روشنی جس رفتار سے چلتی ہے، اگر اس رفتار سے سفر کیا جائے تو اس کہکشاں تک پہنچنے میں 2 کروڑ سال اسے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور روشنی کی جو رفتار سائنس نے مقرر کیا ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر وہ طے کیا کرتی ہے، اور اگر اس کو کلومیٹر میں آپ تبدیل کریں گے تقریباً 3 لاکھ کے آس پاس یہ چلا جائے گا۔ یعنی اتنی تیز رفتاری سے اگر کوئی سفر کرے تو اس کہکشاں تک پہنچنے میں اسے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ حضرت اعلیٰ حضرت غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دکھاؤں۔ آئنسٹائن نے اس وقت کہا تھا اگر میری زندگی 10 لاکھ سال ہو جائے اور میں اسی رفتار سے سفر کرتا رہوں تو میں دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ سائنسداں کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ سال مجھے مل جائیں اور روشنی کی رفتار سے میں مسلسل سفر کروں تب بھی دنیا کا چھوٹا حصہ بھی نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن میرے غوث اعظم کی نگاہوں کا کمال تو دیکھیں کہ زمین پہ بیٹھ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ سال تو دور کی بات ہے اور دنیا کا چھوٹا حصہ تو دور کی بات ہے، میں تو ساری دنیا کو ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ علی حکم اتصالی، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے کہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہ کوئی ولی پیدا ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی ولی پیدا ہوگا۔ آج بھی اگر دنیا میں کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر اور آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ملا کرتی ہے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے اسے پاس کیا جاتا ہے تب جا کر سے اسے ولایت ملا کرتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوتے ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک تفسونج نام کے ایک قصبہ ہے، وہاں کے ایک شیخ تھے، شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی محفل میں کہہ دیا تھا انا بین الاولیاء کالکرکی بین الطیور، جس طریقے سے تمام پرندوں میں کلنگ نام کا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی گردن بہت لمبی ہوا کرتی ہے، انہوں نے کہا تھا جس طریقے سے تمام پرندوں میں سب سے بلند گردن کلنگ کی ہوتی ہے اسی طریقے سے تمام اولیاء کرام میں میرا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ان کی محفل میں ایک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ احمد صاحب جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یہ بات ذرا ناگوار گزری اور انہوں نے جوش میں کھڑے ہو کر کے اپنا جبہ اتارا اور کہا میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے دیکھتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، پھر پاؤں سے لے کے سر تک، پھر سر سے لے کے پاؤں تک 3 مرتبہ دیکھا اور خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا جبہ پہن لو۔ کہا نہیں، ایک مرتبہ میں اپنے بدن سے جو لباس اتار دیتا ہوں پھر دوبارہ اسے نہیں پہنا کرتا ہوں۔ وہاں سے 12 دن کی مسافت اور دوری پر ان کا گھر تھا، انہوں نے وہیں سے پکار کر کے اپنی بیوی کا نام لے کر کے کہا فاطمہ میرا لباس لاؤ۔ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور وہیں سے وہ جبہ لے کر کے پہن لیتے ہیں، یعنی خود بھی ولی ہیں، ان کی اہلیہ بھی ولیہ ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا حضور آپ خاموش کیوں ہو گئے تو انہوں نے کہا میں نے سر سے لے کے پاؤں تک اور پاؤں سے لے کے سر تک 3 مرتبہ دیکھا، اس کے بدن کا کوئی بھی ایسا رونگٹا نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار سے خالی ہو، یہ پورے طور پر انوار الہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کا واقعہ ہے۔ اور کہا کن سے مرید ہو؟ انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ تو حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی کہتے ہیں یہ کون شیخ عبد القادر جیلانی ہے؟ میں 12 سال سے قرب الہی میں آیا جایا کرتا ہوں، لیکن 12 سال میں میں نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو میں نے نہیں دیکھا۔ اپنے 2 آدمی کو انہوں نے مقرر کیا اور بغداد بھیجا اور بھیج کر کے انہیں وصیت کیا تھا جاؤ اور جا کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار میں جا کر کے ان سے کہنا میں 12 سال سے قرب خداوندی میں آتا جاتا ہوں لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر کشف کے ذریعے سارے حالات کو معلوم کر لیتے ہیں۔ اپنے 2 مریدوں کو بھیجا اور فرمایا فلاں جگہ تمہیں 2 آدمی ملیں گے، شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے بھیجے ہوئے ہیں، انہیں واپس لے کر کے جانا اور شیخ عبد الرحمن تفسونجی سے کہنا، وہاں جا کر کے ان سے کہنا کہ شیخ عبد القادر نے یہ کہا ہے کہ جو شخص صحن میں رہتا ہے وہ دالان میں بیٹھنے والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، جو دالان میں رہتا ہے وہ
کمرے میں بیٹھنے والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو کمرے میں بیٹھتا ہے وہ حجرے خاص میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ دالان میں بیٹھتے ہیں اور میں حجرے خاص میں رہا کرتا ہوں، میرے آنے جانے کا راستہ بھی الگ ہے، اور اگر آپ کو کوئی نشانی اور دلیل چاہیے تو سنیں، فلاں موقع پر 12,000 اولیاء کرام کو جو خرقے اور جو ان کو تاج دیے گئے تھے ان میں ایک آپ کو بھی دیا گیا تھا، اور اس پر آب زر سے سورہ اخلاص کا نقش بھی لکھا ہوا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں نے جا کر جب شیخ عبد الرحمن تفسون جی سے یہ بات کہی، حضرت شیخ عبد الرحمن تفسون جی فوراً سر جھکا کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبیت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام رب کائنات میں غوث اعظم کو دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں دوسری 1000 سال کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے، جنہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت اور دین کو بچانے کے لیے بادشاہ وقت سے جنہوں نے لوہا لے لیا تھا، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 بیٹے تھے، اور یہ دونوں بیٹے ایک ایسے مولوی کے ساتھ پڑھ رہے تھے جس کی پیشانی کے اوپر حضرت شیخ مجدد نے اپنے کشف کے ذریعے دیکھ لیا تھا کہ اس کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا ہے، یہ بدبخت انسان ہے۔ حضرت شیخ مجدد نے اپنے دونوں بیٹوں کو بتایا، لیکن دونوں بیٹوں نے چونکہ وہ اس سے اس قدر مانوس ہو گئے تھے کہ وہ اب اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ دونوں بیٹوں نے ضد کیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ان کی بدبختی کو ان کو نیک بختی میں تبدیل کر دے۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں، میں نے جب لوح کے اوپر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو قضائے مبرم ہے، یعنی ایسی قضا ہے جو ٹالی نہیں جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ تو قضائے مبرم ہے۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے۔ حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں مجھے فوراً یاد آیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، انی ارد القضاء بعد ما ابرما، میں قضائے مبرم کو بھی ٹال دیا کرتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو سننے کے بعد حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ارشاد فرمایا ہے اس ارشاد کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس شخص کی پیشانی سے شقاوت کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے اور اسے نیک بخت بنا دیا جاتا ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، الحمدللہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی یہ شرف بخش دیا ہے کہ قضائے مبرم میری دعاؤں سے بھی ٹل جاتا ہے۔ ایک عقیدے کی میں بات بتاتا چلوں، جو تقدیر ہوا کرتی ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، یعنی وہ لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا یہ حادثہ ٹال دیا جائے گا، اگر یہ شخص یہ نیک کام کر لے گا تو اس ایسی صورت میں اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے گا، لیکن وہ ٹلے گا کہ نہیں ٹلے گا اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ لیکن علم الہی میں یہ بات ہوتی ہے، اگر کسی بزرگ نے دعا کر دیا یا کوئی نیک کام اس نے کر دیا تو اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ تقدیر بدل دے گا، لیکن لوح محفوظ میں اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ جو نچلے درجے کے اولیاء کرام ہوا کرتے ہیں، جو بہت اونچے مقام پر نہیں ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قضائے مبرم ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اور بہت ہی اونچے مقام ولایت پر ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے یہ جان جاتے ہیں کہ یہ
تقدیر مبرم نہیں ہے بلکہ تقدیر معلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علم میں اس کی تعلیق ہے۔ اور ایک وہ فیصلہ الہی ہوتا ہے جو کسی صورت میں نہیں ٹلتا ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندے اور اولیاء کرام جب اس کے بارے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دعا سے روک دیا کرتا ہے۔ وہ تقدیر مبرم حقیقی ہے کہ اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا میں تقدیر مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں، اس سے وہی تقدیر مراد ہے جو تقدیر علم الہی میں معلق ہوا کرتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے، ان کو ایک مرتبہ ایک رات میں 70 مرتبہ انہیں نہانے کی ضرورت پیش آئی اور 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ صبح کو اٹھ کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنا یہ مدعا پیش کرتے ہیں، حضور ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری تقدیر میں 70 زنا لکھا ہوا تھا، میں نے رب تبارک و تعالی سے دعا کر کے اسے خواب میں ٹال دیا ہے اور اس طریقے سے تو زنا سے بچ گیا ہے۔ یہ تقدیر یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اونچے مقام کے اوپر فائز ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اولیاء کرام کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اولیاء کرام جو ہے غار حرا میں جب سب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کا غوث ہوتا ہے یا نائب غوث اعظم ہوا کرتا ہے، وہ اس میٹنگ کی صدارت کیا کرتا ہے اور وہی جو ہے وہاں پہ فرمان جاری کیا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس محفل میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں دیگر تمام اولیاء کرام کے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور غوث اعظم اپنے نائب سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس محفل میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو تمام اولیاء کرام کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے اور صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی تابانی اتنی ہے کہ ہر شخص اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ اولیاء کرام جیتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی میں میرے اوپر غنودگی طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور پھر اچانک میری جو ہے نیند کھل جاتی ہے۔ حضرت علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میری نیند کھلی تو میں دیکھتا ہوں پورا مجمع کھڑا ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منبر کے اوپر کھڑے ہیں۔ حضرت علی ابن حیتی کھڑے ہو کر کے فوراً غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ کہا بیٹے تیرے خواب میں اللہ کے رسول آئے ہیں، تو خواب میں دیکھ رہا تھا، عبد القادر نے جیتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اسی لیے تو عبد القادر کھڑا ہو گیا اور عبد القادر کی وجہ سے پورا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، جو عام طور پہ بندے اور صالحین امت خواب میں دیکھا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جیتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک پڑھیں سیدنا سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے وہ تصرفات عطا کیے ہیں کہ پوری دنیا میں اولیاء کرام کو نہ اتنے تصرفات ملے ہیں، نہ اتنی کرامات کسی کو عطا ہوئی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ تصرف عطا کیا ہے کہ کسی کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا ہے۔ دلوں کے حالات سے آپ واقف ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں اگر خلوص نیت کے ساتھ کوئی آتا تھا تو اسے نواز دیا کرتے تھے، کوئی امتحان لینے کے طور پر آتا تھا تو پھر اس کی زندگی اور اس کی تقدیر بگڑ جایا کرتی تھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ واعظ دے رہے تھے۔ واعظ کے دوران ایک نحوی صاحب آئے اور انہوں نے سوچا آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنوں گا اور دیکھوں گا۔ ان کا نام ابو محمد تھا۔ یہ آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واعظ دینا شروع کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج کا میرا وقت تو ضائع ہو گیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دلوں کے حالات کو جان لیا اور جاننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے ابو محمد خشاب، تو یہ کہتا ہے کہ تیرا وقت خراب ہو گیا ہے، تو ذکر الہی کی محفل کو تو اس سیب وے کی صحبت کے اوپر فوقیت دے رہا ہے، تو ان کو چھوڑ آ میرے قدموں میں بیٹھ جا، میں تجھے نحو کا امام بھی بنا دوں گا، دنیا کی دوسری سعادت مندیاں میں تجھے دے دوں گا۔ حضرت ابو محمد خشاب کہتے ہیں کہ میں نے تو دل میں یہ خیال کیا تھا، میں نے دیکھا کہ جب دلوں کے حالات پہ غوث اعظم واقف ہیں میں فوراً جا کر کے میں تائب ہوا اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہی سے جڑ گیا۔ اس کے بعد کا عالم یہ ہوئے کہ حضرت ابو محمد خشاب فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پورے عراق میں کوئی مجھ سے زیادہ بڑا کوئی نحوی موجود نہیں تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ آپ کی محفل میں ایک زبردست عالم دین اور ادیب آئے، حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آ کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے۔ چونکہ یہ ادیب تھے اور جو لوگ ادیب ہوتے ہیں وہ اپنی گفتگو میں اشعار کا استعمال بہت کیا کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس ارادے سے گیا تھا آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور واعظ سنوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کتنے اشعار غوث اعظم کو یاد ہیں اور یہ کتنے اشعار بولتے ہیں۔ میں نے چادر اوڑھ لیا، ایک دھاگا لے لیا کہ میں اگر انگلیوں پر گنوں گا تو میں بھول سکتا ہوں، اس لیے میں نے دھاگا لے لیا اور جب جب غوث اعظم ایک شعر بولتے تھے میں دھاگے میں ایک گانٹھ لگا دیتا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو کے اخیر میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا احلو وانت تعقدو، تو یہاں بیٹھ کر کے گانٹھے لگا رہا ہے اور میں لوگوں کی پریشانیاں اور لوگوں کی علمی گتھیوں کو سلجھا رہا ہوں اور تو گانٹھے باندھ رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ دھاگا اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کر کے رکھا تھا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، رب کائنات نے وہ قوت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ غوث وقت وہ ہوا کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے مثل آئینہ ہوتی ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے اللہ کی عطا سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سلسلہ قادریہ کے بانی موانی ہیں، آپ کا سب سے زیادہ فیضان تو سلسلہ قادریہ میں ہے، لیکن کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس سلسلے میں آپ کا فیضان جاری نہ ہو، بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم نے میرے مقام و مرتبے سے انکار کیا تو یہ تمہارے دین و ایمان کے لیے زہر قاتل ہے اور سم قاتل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں بیان کیا ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر تم نے میرے مقام و مرتبے کا انکار کیا تو اس مقام و مرتبے کے انکار کی وجہ سے تمہارا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، دین بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اور دنیا بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا، وہ جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو انہوں نے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اعلان کو سنا تو انہوں نے کہا میرے قدم میرے کاندھے پر اور میرے دوست کے اوپر آپ کے جو ہے
قدم مبارک نہیں ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے کاندھے کے اوپر خنزیر کے بچوں کا جو ہے قدم ہے. چنانچہ وہ جا رہے ہوتے ہیں, ایک گرجا کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے, گرجا گھر کے پاس سے گزر ہوتا ہے, وہیں پر وہ قیام کرتے ہیں. وہاں کے ایک عیسائی لڑکی کے اوپر یہ عاشق ہو جاتے ہیں اور اس قدر یہ محبت میں وارفتگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنا دین دھرم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کے جو مریدین تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کے مریدوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ لگایا. اب نکاح کا جب وقت آتا ہے تو ان میں جب نکاح ہوتا ہے ایک ہاتھ میں پیالہ ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت ہوتا ہے اور وہ لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. باقاعدہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ان کے لڑکی کے گھر والوں نے یہ شرط لگا دیا تھا کہ اگر آپ کو ہماری لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو 6 مہینے تک ہمارے گھر کے ان ناپاک جانوروں کو چرانا ہوگا. وہ چراتے تھے, جو چھوٹے چھوٹے بچے چل نہیں پاتے تھے وہ اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے لے کے جایا کرتے تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ان کے مریدین نے استغاثہ کیا, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ رحمت ان کے اوپر فرمائی اور پھر وہ محفل نکاح میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر کے آتے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں مجھے بغداد لے کر کے چلو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور حضرت غوث اعظم نے پھر ان کی ولایت انہیں لوٹا دیا. اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے سے اگر کوئی انکار کرے گا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ سم قاتل ہے تمہارے دین و دنیا کے لیے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تمام سلاسل میں ہے. جب آپ نے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ کا اعلان کیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی پہاڑی میں محو عبادت تھے. کشف کے ذریعے انہوں نے جب جان لیا تو آپ نے اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ آپ کی پیشانی زمین پر لگ گئی تھی. غوث اعظم نے فرمایا تھا اسی وقت غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے اطاعت میں سبقت کر لیا ہے اور حسن ادب میں یہ سبقت کر لیا ہے, ان قریب اسے ہندوستان کی ولایت عطا کر دی جائے گی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان جن جن بزرگوں نے جہاں جہاں سنا وہیں پر انہوں نے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے. حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو شیخ المغرب کے نام سے مشہور تھے, یعنی مغربی دنیا کے وہ قطب تھے, لیکن وہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا. لیکن حضرت شیخ محمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک اپنے سر کو نیچے جھکا کر کے کہا انی سمعت و اطعت, میں نے سنا اور میں نے اطاعت کیا. اور پھر انہوں نے کہا اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت, اے اللہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں, تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے میں کہتا ہوں کہ میں نے غوث اعظم کے ارشاد کو سنا اور میں نے اسے مانا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کس چیز کی سننے اور اس کی اطاعت کی بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بغداد کی سرزمین پر شیخ عبد القادر جیلانی نے بحکم خداوندی یہ اعلان کیا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن کے اوپر ہے, انہی کی اطاعت اور فرما برداری کے اظہار کے طور پر میں نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے. یہ حضرت شیخ محمد مغربی ہیں جو مغربی علاقے کے قطب تھے, لیکن قطب بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ قطب خود کون ہے؟ نوکر تیرا, چیلا تیرا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام کے تمام بزرگوں تمام سلاسل میں آپ کا فیضان ہے. حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی مبانی ہیں, یہ پہلے علم کلام کے حوالے سے بہت دلچسپی لیتے تھے. ایک مرتبہ ان کے چچا حضرت شیخ ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ لے کے آتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے اور علم کلام میں بہت زیادہ یہ دلچسپی لیتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے ہٹایا. حضرت شیخ صحاب الدین
سہروردی کہتے ہیں جب غوث اعظم نے پہلی مرتبہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے ہٹایا میرے سینے سے سارے علوم غائب ہو گئے، میں پریشان ہو گیا۔ 20 سال کی محنتوں سے میں نے جو علوم حاصل کیے تھے سارے علم ختم ہو گئے ہیں۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست اقدس رکھا، اور جب آپ نے دوبارہ اپنا دست اقدس رکھا علم شریعت بھی کا مخزن بن گیا، علم طریقت کا بھی مخزن بن گیا، اور دیدار الہی بھی مجھے کرا دیا گیا، اور مجھے علم ظاہری اور باطنی بھی غوث اعظم نے عطا کر دیا۔ تو سلسلہ سہروردیہ میں بھی فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے تقریباً 157 سال کے بعد حضرت شیخ بہاء الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 157 سال کے بعد غوث اعظم اس علاقے سے گزرتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا مجھے اس علاقے سے ایک یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اسی طرح سے اشارہ تھا حضرت شیخ بہاء الحق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ اور جب آپ راہ سلوک کے اوپر آتے ہیں تو آپ نے کو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نقش سکھائے اسم اعظم کے، لیکن وہ نقش حضرت شیخ بہاء الحق کے دل و دماغ کے اوپر اتر نہیں رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بارگاہ غوثیت میں لو لگائی، خواب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے نقش میرے سینے میں جمع بھی دیا اور دیدار الہی بھی کرا دیا۔ تو سلسلے کا فیضان غوث اعظم کا فیضان سلسلہ قادریہ میں تو ہے ہی، حضرت خواجہ معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے چشتیہ میں بھی ہے، حضرت بہاء الحق نقشبندی کے سلسلے نقشبندیہ میں بھی ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کے سلسلے سہروردیہ میں بھی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو کہا ہے مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ہر سلسلے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرا مرید دنیا کے آخری کونے میں ہے اور اس کا سطر کھل جائے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قوت و اختیار اور وہ تصرف عطا کیا ہے کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کی سطر پوشی کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مشکل وقت میں جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دستگیری فرماتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاتون مریدہ تھی، وہ خاتون کے اوپر ایک فاجر و فاجر شخص جو ہے عاشق ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس خاتون کو راستے میں پا کر کے وہ غلط ارادے سے اس خاتون کو پکڑ لیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس خاتون نے اپنے استغاثہ پیش کیا۔ حضرت غوث اعظم اپنے مدرسے میں بیٹھ کر کے درس حدیث دے رہے تھے، اچانک آپ کے چہرے کے اوپر جلال طاری ہو جاتا ہے اور اچانک آپ نے اپنی کھڑاؤں اس سمت میں پھینکی اور وہ کھڑاؤں جا کر کے اس فاجر انسان کے کھوپڑی میں لگتی ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ بھی آزما کر کے دیکھیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص دل سے اگر اپنا عریضہ پیش کر دے تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں اس کی مرادیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کریں اور اپنے سب کچھ، اپنی زندگی کا سب کچھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ یقیناً اس بارگاہ سے آپ کی ساری مرادیں پوری کر دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔